ایمان تو انہوں نے لانا نہیں تھا، اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو آخری بات کے طور پر اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، محبوب قل، آپ فرما دیجئے، یہ آخری بات ہے جو ان مشرکوں، ان بے دینوں سے کی جا رہی ہے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے ایمان نہ لانے والو اور اے کفر کے اوپر ڈٹ جانے والو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ اللہ بطور اللہ گواہ ہے، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ گواہی ہوتی ہے دیکھنے سے، دیکھے بنا گواہی نہیں ہوتی، کیا خیال ہے جی؟ آنکھوں سے جس نے واقعہ دیکھا ہو وہی گواہ ہوتا ہے، اور وہ جتنا زیادہ دیکھنے والا ہو، جتنا اچھا دیکھنے والا ہو، اتنی اس کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے۔ بھئی اگر کوئی دیکھنے والا ہو اور کم دیکھنے والا ہو تو اس کی گواہی اتنی معتبر نہیں ہوگی، کیا خیال ہے؟ یعلم، آیت دیکھیے گا، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ کتنا بڑا گواہ ہے کہ وہ زمین و آسمان اور اس کے اندر موجود ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس سے مخفی اور اوجھل، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی، اس کے پاس ہر علم ہے۔ زمین و آسمان کے سارے چھپے ہوئے راز اس کے پاس موجود ہیں۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے، وکفروا باللہ، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ اصل میں نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا جو باطل پہ ایمان لائے۔ ایمان کی بھی قسمیں ہیں نا جی، ہاں، مومن کی بھی قسمیں ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور ایک باطل پہ ایمان لانے والا ہے۔ باطل پہ ایمان لانے والا بھی ہے نا جی، ہاں جی، باطل کو ماننے والے لوگ بھی ہیں، باطل کو وہ مانتے ہی باطل کو ہیں، حق کو مانتے ہی نہیں۔ اس لیے لفظ یہاں پہ آیا والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے، وکفروا باللہ، اور انہوں نے اللہ کا کیا کیا، یہی لوگ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ بطور گواہ کافی ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ انہیں بتا دیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور میری سچائی پر گواہ کون ہے؟ اللہ خود۔ تم باطل پہ ایمان لانے والے ہو، جھوٹ پہ ایمان لانے والے ہو، اور تمہارے جھوٹ پر ایمان لانے پر گواہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ میری رسالت کی سچائی پر اور تمہارے ایمان کے جھوٹ پر اللہ گواہ ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ، اصل میں یہ بات ایک دفعہ بطور تنبیہ بتائی جا رہی ہے، باز آ جاؤ اس کفر سے۔ اگر تم اس کفر کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ تمہارے کفر کو جانتا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے کفر کی کیا دے گا؟ سزا دے گا، پھر عذاب ہوگا۔ باز آ جاؤ اس کفر سے، اس عذاب سے بچ جاؤ۔ آج اس عذاب سے تم بچ سکتے ہو اگر تم ایمان نہ لائے حق پہ ایمان نہ لائے تو پھر تمہیں کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ تو عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ جانتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، اللہ سے تو تم کچھ چھپا نہیں سکتے، اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور تم ہو نقصان اٹھانے والے۔ اگر اسی مغالطے میں مبتلا رہوگے کہ ہم جب تک کوئی معجزہ نہ دیکھیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، اب ایمان لانا ہے تو قرآن مجید کو دیکھ کر، قرآن مجید کو پڑھ کر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد اب کسی اور معجزے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔